ابتدائی دھماکے کا قرآنی نظریہ۔ جوں جوں بگ بینگ تھیوری کی صداقت ثابت ہو رہی ہے، قرآن مجید کی حقانیت بھی اظہر من الشمس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تخلیق کائنات کے زمرے میں قرآن مجید ایک قدم مزید آگے بڑھاتا ہے۔ آج سائنسدانوں کو یہ سوال درپیش ہے کہ کائنات میں صفر درجہ جسامت کی اکائیت سے انشقاق اور وسعت پذیری کا عمل کس طرح شروع ہوا؟ اس سوال کا جواب قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ اس موضوع پر بڑی معنی خیز ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ آپ عرض کیجئے کہ میں ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ہر اس چیز کے شر اور نقصان سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے۔ ہمارے موضوع کی مناسبت سے اس آیت کریمہ میں 2 الفاظ فلق اور خلق بطور خاص قابل توجہ ہیں۔ لفظ خلق اپنے مفہوم کا مکمل آئینہ دار اور واضح طور پر عمل تخلیق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی خاصی توجہ طلب ہے کہ لفظ فلق عمل تخلیق کے ساتھ ایک گہرا اور قریبی تعلق رکھتا ہے۔ آئیے اب ہم اپنی پہلی آیت کریمہ میں وارد ہونے والے لفظ فلق کے معنی اور اہمیت کو سمجھیں۔ ڈاکٹر حلوق نور باقی نے عربی گرامر کی روح سے لفظ فلق کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، تاہم اس لفظ کا بنیادی معنی کسی چیز کا اچانک پھٹنا اور شدید دھماکہ کرنا ہے۔ یہ لفظ فلق سے مشتق ہے۔ ایک اور تعریف کے مطابق اس میں پھٹی ہوئی شے کا تصور بھی پایا جاتا ہے، اور وہ یہ تصور ہے کہ جو مذکورہ مظہر کو عیاں کرتا ہے۔ فلق ایک شدید دھماکے کا نتیجہ ہے جو اپنے اندر انتہائی غیر معمولی رفتار کا تصور بھی رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر تفلق کا معنی حد درجہ رفتار کے ساتھ بھاگنا۔ قرآن مجید صفات باری تعالیٰ کے ذکر میں فرماتا ہے فالق الحب والنوى، دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کر نکالنے والا۔ صرفی پس منظر کی اس مختصر وضاحت کے بعد اب ہم فلق کے لغوی معنی پر غور کرتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے فلق کے معنی کو یوں ترتیب دیا جا سکتا ہے: ایک ایسی مخلوق جو عدم کے پھٹنے کی وجہ سے تیز رفتاری کے ساتھ ظاہر ہو، بیج کے پھٹنے سے ظاہر ہونے والا پودا، روزانہ کا وہ عمل جس کے معنی اس تمثیل سے لیے گئے ہیں کہ روشنی پھٹے اور اندھیرے میں ظاہر ہو، جسے پو پھٹنا کہتے ہیں۔ تب صبح صادق اور بعد ازاں طلوع آفتاب ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر و توضیح میں بہت سے مفسرین نے عام معنی کو ترجیح دی ہے، تاہم کچھ مفسرین نے تمثیلی معنی صبح صادق اور طلوع شمس وغیرہ بھی اخذ کیے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جہنم میں واقع شدید دھماکوں کا علاقہ بھی بیان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لفظ فلق ایسے نتیجے یا اشیاء کا معنی دیتا ہے جو اچانک اور شدید دھماکے سے وقوع پذیر ہوں۔ اس لفظ کے دوسرے مفاہیم ثانوی حیثیت رکھتے ہیں جو تمثیلی انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس انداز کو اپنانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج سے 14 صدیاں قبل علم طبیعیات، فزکس اور علم فلکی طبیعیات، ایسٹرو فزکس کے بارے میں انسانی شعور کی واقفیت اس قدر نہ تھی کہ وہ ان سائنسی مفاہیم کو بعینہ اخذ کرتا۔ جدید سائنسی تحقیقات کی روح سے کائنات کا آغاز جس بڑے حادثے سے ہوا وہ ایک عظیم دھماکہ تھا۔ یہاں ہم عظیم دھماکے کے نظریے بگ بینگ تھیوری کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالنا مناسب خیال کریں گے۔ 1950 کے عشرے میں آئنسٹائن کے پھیلتی ہوئی کائنات کے تصور سے متاثر ہو کر ریلف ایلفر، ہینس بیتھے اور جارج گیمو نے پہلی بار عظیم دھماکے کے نظریے کو غور و خوض کے لیے منظر عام پر پیش کیا۔ یہ نظریہ سال ہا سال گرما گرم بحثوں کا مرکز بنا رہا۔ 2 اہم دریافتوں نے عظیم دھماکے کے نظریے کو ثابت ہونے میں مدد دی۔ پہلی ایڈون ہبل کی کائناتی سرخ ہٹاؤ کاسمک ریڈ شفٹ کی دریافت تھی، جو دور ہٹتی ہوئی کہکشاں کے طیف اسپیکٹرم سے حاصل ہوئی۔ تاہم سب سے حتمی اور 2 ٹوک فیصلہ کن دریافت 1965 میں ہونے والی 3 درجہ کیلون کی مائکرو ویو پس منظر کی شعاع ریزی تھی۔ یہ شعاع ریزی ابتدائی دھماکے کی باقی ماندہ اثرات کی صورت میں ابھی تک پوری کائنات میں سرایت کیے ہوئے ہے، اور اس کی لہروں کا شور ریڈیائی دوربینوں کی مدد سے بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ طبیعیات کی ایک اور اہم دریافت جس نے سائنسدانوں کو عظیم دھماکے کے نظریے کی صداقت تک پہنچنے میں مدد دی وہ آزاد خلا کی تباہی کی دریافت ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں کچھ بھی پایا نہیں جاتا، مگر تحقیقات کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خلا میں بھی مادے کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ہے۔